شرح کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. مکالمہ ٹی وی کے ایک نئے اور بڑے ہی زبردست پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج مہتاب صاحب ہمارے ساتھ بہت ہی خاص اور زبردست شخصیت مہمان ہیں. عامر غوری صاحب جو جناب علی بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں پاکستان میں, دی نیوز میں اور بہت سارے ٹی وی چینلز, دنیا ٹی وی خاص طور پہ, اور بھی ایگزیکٹو ایڈیٹر رہے ہیں, ڈائریکٹر نیوز رہے ہیں. لنڈن میں بڑی زبردست ان کی صحافت رہی ہے پاکستان کے لیے بڑا عرصہ. تھینک یو ویری مچ سر. آج ہم نے آپ کو بڑی مشکل سے حاصل کی ہے 10-15 منٹ کے لیے. اور مہتاب صاحب دو اہم باتیں کرنی ہے. ایک تو غوری صاحب سے پوچھنی ہے چونکہ ہی از ویری جو انفارمیشن رکھنے والے جرنلسٹ ہیں پاکستان میں وہ ہیں, لیکن ظاہر ہے خبریں یہ کم چھاپتے ہیں. ایک تو جناب علی سر یہ کل سے چل رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان آ رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا دنیا کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی اور پاکستانیوں کے لیے بھی, اور خاص طور پہ جو ہم کہتے ہیں انڈیا کے لیے بھی. اور دوسرا مہتاب صاحب آپ سے جو بات کرنی ہے یہ ہے کہ یہ جو اچانک سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شدید قسم کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے. اسلام آباد میں تو ISCO جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا پوسٹ پہ بار بار کہہ رہا ہے. پہلے جو میں نے پوسٹ دیکھی ان کی مہتاب صاحب اس میں 8 گھنٹے کا انہوں نے اعلان کیا, پھر اب وہ انہوں نے گھنٹے مائنس کر دیے بیچ میں سے, اور انہوں نے کہا جی کہ لوڈ شیڈنگ لوڈ مینجمنٹ ہو رہی ہے. پنجاب میں جو مجھے معلوم ہے جی غوری صاحب 10 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کئی شہر ایسے ہیں جن میں 1 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے بجلی جا رہی ہے. تو ان دونوں صورتحال پہ بات کریں گے. ویلکم غوری صاحب. سب سے پہلے یہ بتائیں واقعی کیا ایک تو اچھی بات ہوگی کہ ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے کہتے ہیں جو دوسرا دور ہے پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ دور پاکستان میں ہو, اور 21 اپریل جو کہ سیز فائر کی میرا خیال ڈیڈ لائن ہے اس سے پہلے ہو. تو پاسبلٹی بڑی شو کی جا رہی ہے. یہاں پہ سورسز سے ہم بہت ساری خبریں سن رہے ہیں, وہ کہ سورسز ظاہر ہے سورسز کی خبریں خاص معنی بھی رکھتی ہیں. تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کتنی گنجائش ہے یہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کی, یا واقعی آ رہے ہیں یا یہ خبریں ہیں. سب سے پہلے تو وقار تھینک یو ویری مچ اپنے پروگرام کے اندر مجھے آپ نے بلایا. دیکھیں یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ فی الحال اسپیکولیشن ہے, اس وجہ سے کہ ہمیں ابھی یہ نہیں پتہ کہ یہ جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈپلومیٹک آپ یہ سمجھیے کوئی ہوا تھا کہ وائس پریزیڈنٹ JD وینس اور پھر اس کے ساتھ ایرانی جو ڈیلیگیشن ہے وہ اس جنگ میں جو ابھی ختم نہیں ہوئی اس میں صرف تعطل ہے, ایک انٹرلوڈ ہے, اس کی بات چیت پاکستان میں ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ اس ایونٹ نے ساری دنیا کے اندر ریپلز کریٹ کی ہے. پاکستان کے لیے جو پازیٹیوٹی ہے گلوبل میڈیا میں وہ اس سے پہلے اب کبھی دیکھنے میں نہیں آئی. یعنی ویسٹ کے جتنے اخبار ہیں, جتنے ٹیلی ویژنس ہیں, جتنے ریڈیو پروگرام ہیں, یعنی ایوری بڈی واز ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان اینڈ پاکستان's پازیٹیو کنٹریبیوشن, پاکستان's اٹیمپٹ ٹو اسٹاپ دس وار. اس وجہ سے کہ اس کی ریپلز جو ہیں وہ صرف اور صرف ایران اور اسرائیل اور امریکہ تک نہیں ہے, ساری دنیا اس سے امپیکٹ ہے. تو اس صورت میں ایک تو یہ ہوا کہ جس طرح وہ ایک دم ختم ہوئی ہے, فوری طور پہ بڑی ابرپٹلی ختم ہوا ہے. لوگوں کا خیال تھا کہ شاید وہ سنڈے کو بھی چلے گا, سارا پروسیس وہ نہیں ہوا. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ جتنی کامیابی پاکستان کو حاصل ہوئی ہے نا, تو مجھے اس طرح لگتا ہے کہ پاکستان کے جو ارباب اختیار ہیں سول اور ملٹری وہ چاہتے ہیں یہ پروسیس آگے چلتا رہے, کنٹینیوٹی رہے. ہاں مطلب اس وجہ سے کہ جی ان کو دوبارہ بلا لیں. اچھا درخواستیں کر بھی دیں, لائم لائٹ میں رہے پاکستان. ایگزیکٹلی. اچھا ابھی تک تو یہ فیصلہ نہیں ہوا یعنی لڑنے والوں کی طرف سے کہ انہوں نے دوبارہ بات چیت کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی. وہ چونکہ صدر ٹرمپ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے عجیب و غریب قسم کی, مجھے نہیں پتا کہ آپ کا پروگرام جو ہے اس کے اندر لاہوری لینگویج استعمال ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. یہ تو ان سے زیادہ کوئی ان کو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. نہیں میں ٹرمپ کے بارے میں بڑا کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن ہاں وہ جو لیکن وہ جو ہے نا, میں اس کی مذمت کرتا ہوں, اس طرح نہیں کہنا چاہیے. بالکل آپ مذمت کریں, آپ کو حق ہے, لیکن ہمیں بولنے کا حق ہے. ہاں نہیں بولنے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے نا وہ مشہور ہیں چبلیاں مارنے کے. ہاں ٹھیک ہے وہ تو ہے. اچھا انہوں نے فوری طور پہ کہہ دیا کہ ایران جو ہے وہ درخواستیں کر رہا ہے کہ دوبارہ سے ریوائیو کی جائے. اچھا لیکن جو اصل چیز ہے آپ کے سوال کا جو جواب جو میں دینا چاہ رہا ہوں نا وہ ایک اسپیسیفک ہے. دیکھیں ابھی تک کی اسپیکولیشن ہے, لیکن بہت سارے لوگ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ آپ سمجھیے کہ آگے بڑھنے کی ریٹ ریس ہے یا ریٹنگ اور کریڈیبلٹی اور وٹ ایور لے جانے کے لیے ایک طرح کی آپ سمجھیے کہ آپ جیت سمجھ لیں نا, تو وہ سوشل میڈیا پہ عجیب و غریب چیز چل رہا ہے. وہ صرف اس کی بات نہیں کر رہے. بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ نہیں, انہوں نے کہا کہ اردوان بھی آ رہے ہیں ٹرکش, انہوں نے کہا جی کہ MBS بھی آ رہے ہیں ماشاء اللہ, اس کے بعد CC بھی آ رہے ہیں. صحیح ٹھیک ہے نا, جو پارٹیاں انوالو تھیں پچھلے پروسیس کے اندر ان کے جو سربراہان ہیں
میں نے کہا یار تو پھر تو مشتبہ خامنہئی کو بھی آنا چاہیے, صحیح ان کا بھی نام لینا. لیکن وہ اگر شاید معاملہ زخمی ہے نا تو ابھی آ نہیں سکتے. نہیں وہ کوئی زخمی وغیرہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ بھائی کسی نے نہیں کہا کہ یہ پروسیس آگے چلنا ہے, کیسے چلنا ہے, کہاں چلنا ہے, کیونکہ بعض جو ہے نا جو لوگ انوالو ہیں ان کی اب خواہش یہ ہے کہ ان کے کیپٹلز کو اس میں شامل کیا جائے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, انقرہ کا نام جو ہے وہ چل رہا ہے, ریاض کا نام چل رہا ہے. تو پہلے سوال پہ میں یہی رکوں گا آپ کو کہ ابھی تک یہ صرف اسپیکولیشن ہے. میرا نہیں خیال کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس میں آئیں گے. اس وجہ سے یہ یاد رکھیں کہ اس پوری گیم کا ایک اسپوائلر بھی ہے جی. اور انتہائی کمینہ آدمی ہے وہ, جس کا نام بینجمن نیتنیاہو ہے. نہ اس نے امریکہ کی بات ماننی ہے اور نہ اس نے امریکہ کے کہنے پہ جنگ بند کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, اور نہ وہ پاکستان آ سکتا ہے, صحیح, نہ اس کا کوئی نمائندہ پاکستان آ سکتا ہے. تو اب تو دیکھیں نا, وہ یہ چاہتا ہے کہ امریکہ اس کے بہاف کے اوپر وہ کام کرے جو وہ چاہتا ہے. تو امریکہ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے اپنے لیے یہ جنگ بند کرانی ہے یا اسرائیل کی جنگ بند کرانی ہے. اسرائیل تو جنگ بند نہیں کرنا چاہتا. تو اس صورت میں میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ یہ جو سارا ڈپلومیٹک ایفرٹ ہو رہی ہے نا, کہ پاکستان ہیز اچیوڈ جو انٹرلوڈ تھا 2 ہفتے کا, کہ اس میں دوبارہ سے آ جائے بات چیت, اور یہ وقت جو ہے وہ آ کے چلا جائے گا. تھوڑے دنوں میں پتہ لگ جائے گا کیونکہ کہ ٹرمپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ہے اسٹریٹ آف ہارموز کا بلاکیڈ کیا ہوا ہے. مطلب ایسی بے وقوفی. میں یہاں پہ روک رہا ہوں. ایک تو آپ نے بتایا 2 چیزیں دیکھیں, ایران کی طرف سے بھی تو کہا گیا ہے کہ ہم مذاکرات جاری رکھنا چاہتے ہیں, باتیں کچھ آگے بڑھیں گی. امریکہ نے بھی اشارہ دیا ہے اور پرائم منسٹر پاکستان نے بھی اس بارے میں, اور اسحاق ڈار نے یہ کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آگے یہ بات چلے. تو کنٹینیوٹی تو ہے, ویدر اٹ از ان پاکستان اور ناٹ. کویشچن یہ ہے ہمارے یہاں اب یہ ڈرم بیٹ مسلسل ہو رہا ہے, بلکہ کہ بڑے سینئر لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب شاید ایسا ہو رہا ہے. تو کنفرمیشن فارن آفس سے ہمیں نہیں ہے. صبح سے ہم نے بھی رابطہ کیا, ہمیں کوئی جواب نہیں دیا گیا. پھر بھی لگتا ہے کہ چانسز تو ہیں کسی ٹاک کے, شاید کہہ رہے ہیں بھائی منڈے ٹیوزڈے. کیا اتنا بھی نہیں ہے؟ مجھے اس طرح لگتا ہے ٹرمپ کہ آ اس رہے کے ہیں یا اوپر ہو نہیں آ سکتا رہے؟ ہے کہ مہتاب جو ہے نا وہ بھی اس پہ روشنی ڈالیں گے. دیکھیں پاکستان جس جگہ پہ ہے, وی آر ناؤ ان اپریل, مڈ اپریل میں, تھوڑے دنوں کے اندر بات شروع ہو جائے گی پاکستان کے بجٹ کی, پاکستان کے اپنے مسائل کی. تو اگر فرض کیا لیڈرشپ جو ہے وہ یہ کہہ کہ جی اسی تو پورے دنیا کے مسائل حل کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ مطلب ہے کہ آٹے روٹی تو گل, ٹھیک ہے نا, ایم سوری پنجابیزم بھی دماغ میں جاگ جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ اگر یہ بات چلتی رہے گی تو جو ہمارے مسائل ہیں نا, عوامی مسائل, ان پہ بات نہیں ہوگی. انہوں نے کہا یار ہم تو دنیا کو روکنا چاہ رہے ہیں, اور دیکھیں جی پیٹرول کی قیمت, اور جی اس کی وجہ سے وہ جو انٹرنل ایشوز ہیں وہ دب کے رہ جائیں گے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑے دنوں کے اندر جو ہے یہ معاملات کھل کے اس لیے سامنے آ جائیں گے کہ دونوں ملک جو ہے نا ان کی اب خواہش جنگ لڑنے کی نہیں ہے. لیکن اگر جو جنگ بندی ہے اس میں جو ایران مانگ رہا ہے نا, میرا خیال ہے کہ امریکہ کے لیے بڑا مشکل ہوگا اس کو وہ دینا, اس وجہ سے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک دن گنے گا اب سے لے کے نومبر تک کے. کیا مانگ رہا ہے ایران؟ ایران سب سے پہلے کہہ رہا ہے ہمارے پیسے واپس کریں جو آپ نے فریز کیے ہوئے بلینز اپون بلینز. مانگ رہا ہے کہ جناب نہیں وہ گارنٹی دیکھیں, وہ گارنٹی کو نہیں دے سکتا. گارنٹی جو ہے وہ کل کو پھر بات ہو رہی تھی نا, اسرائیل جو ہے وہ کہیں اور پنگا کر دے. جو چیزیں مانگ رہے ہیں نا ایران کے, جی میرے پراکسیز کو بھی آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے اب, اچھا یہ نہیں ہوگا, ایران کے اوپر بھی اٹیک نہیں ہوگا. وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے پچھلے سال بھی جون میں کیا تھا اٹیک, تو اگر فرض کیا ہمیں کیا پتا 6 مہینے کے بعد پھر آپ نے کوٹنے کے لیے آ جائیں. تو اس کے اندر یہ جو ہے نا نیٹی گریٹی کہ جی نیوکلیئر انریچمنٹ اور نیوکلیئر اپنا جو ٹیکنالوجی ہے اور پھر نیوکلیئر اسلحہ بنانا, اس کی ایران وہ گارنٹی نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے نا. تو جنگ تو کسی وقت بھی شروع کی جا سکتی ہے, لیکن اس کے اندر جو سبسٹینشلز ہیں جو ایران حاصل کرنا چاہ رہا ہے, وہ ایک تو کرنا چاہ رہا ہے کہ 2 چیزیں میرے خیال میں ایران کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر 1 کہ اس کے اوپر سے جو سینکشنز ہیں 47 ایئرز اولڈ وہ اٹھائی جائیں, تاکہ وہ دوبارہ سے اپنے ملک کو جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکے, اوپنلی فریلی ٹریڈ کر سکے دنیا کے ساتھ. کر تو پہلے بھی رہا تھا, لیکن صرف ان ملکوں کے ساتھ کر رہا تھا جو امریکہ کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے ساتھ وہ ٹریڈ کر رہا تھا. اس کے اوپر کوئی سینکشنز نہیں تھی. لیکن آپ کو ہمارے اپنے کیس کا پتہ ہے, اگین اس کے اوپر مطلب اپڈیٹ ہوگی مہتاب کی کہ ہم جو ہے کھل کے پائپ لائن نہیں ہم چلا نہ گیس لے سکتے نا تیل لے سکتے ہیں, اسمگلنگ کر کے تیل آ رہا ہے, لیکن اوپن تو نہیں آ رہا. وہ لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ جی سعودی عرب کی وجہ سے نہیں کرتے, نہیں, پاکستان اسی طرح سے باقی دنیا جہاں جہاں سے اس کو چیزیں ملتی لے سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے تو ہمارے بلینز اپون بلینز آف ڈالرز واپس کریں, ہمارے اکاؤنٹس انفریز کریں اور سینکشنز اٹھائیں.
یہ اس لیے نہیں ہو سکے گا وقار کہ جو نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن ہونے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مستقبل کا فیصلہ کر دیں گے جی اور اس کے بعد یہ لیم ڈک پریزیڈنٹ ہوگا. جی ٹھیک ہے نا. پہلی دفعہ جو ہے بہت عرصے کے بعد جو امریکن کانگریس ہے اس کے اندر ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے, چاہے وہ 3 ممبرس سے ہے, دونوں ہاؤسز میں جو ہے میرے خیال ایک جگہ 3. ہاں تو اگر وہ فرض کیا اپ اسٹیج ہو جاتا ہے تو یہ جو دھمکیاں بھی دے رہا ہے نا ہاں جی بدماشی, دکاندار آدمی وہ بھی نہیں دے سکے گا. اچھا سر, ایک چیز میں زیادہ زور لگا لے, میں آپ کی طرف ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں, نہیں مجھے اجازت دینا, پتہ 6 مہینے ہیں ان کے پاس, تو میں میکسیمم کر لوں. ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں سر, جی جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے سر, اس کی بلاکیٹ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ایرانی جہازوں کو روکیں گے, اور ایران تو ویسے ہی اپنی مرضی کے چند ممالک کو وہاں سے گزرنے کی اجازت دے رہا ہے. اگر یہ تنازعہ بڑھتا ہے تو یہ بہت بڑا چیلنج پوری دنیا کے لیے اور گلوبل سٹیج کے لیے, اور فیول کا جو کرائسس ہے وہ بڑھ نہیں جائے گا سر؟ مطلب دیکھیں یہ اگین یہ جو ہم کہتے ہیں نا جو بلاسٹر ہوتا ہے جنگوں کے اندر کہ میں تیریاں لتاں توڑ دیں گا, کس کا بلاکیڈ کیا ہوا ہے امریکہ نے؟ یعنی ایران کے بلاکیڈ کا بلاکیڈ کرے گا وہ. ٹھیک ہے نا, وہ بلاکیڈ تو پہلے کیا ہوا اس نے, وہ تو ایران نے کیا ہوا ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر فرض کیا جو وہ کہیں کہ جی وہ انٹرنیشنل واٹرز ہے, انہوں نے کہا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر فرض کیا ایران اور دوسری طرف سے عمان کلیم کر لیں اپنے ٹیریٹوریل واٹر تو جگہ نہیں بچتی. ٹھیک ہے نا, درمیان میں کوئی انٹرنیشنل واٹرز ہی نہیں رہیں گے وہ. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو امریکہ نے اپنا ارماڈا بھیجا ہوا پورا, ٹھیک ہے نا, بحری جہاز اور اس کے ساتھ پھر ٹگ بوٹس ہوتی ہیں, اس کے ساتھ فریگیٹس ہوتے ہیں, وہ 1200 ناٹیکل مائل دور کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ بھائی جان کہاں سے آئیں گے, پہلے ان کو قریب تو لائیں نا. آپ تو ڈر کے ان کو قریب نہیں لے کے آ رہے, کیونکہ قریب لے کے آئیں گے تو ایرانی بیلسٹک میزائل جو ہے نا, اگر وہ فرض کیا 2 اس جہاز میں جا کے لگ گئے, جہاز ڈوبے گا نہیں, لیکن امریکہ کی جو انٹرنیشنل عزت ہے نا وہ ڈوب جائے گی. ٹھیک ہے نا, اور اس کے ساتھ ساتھ نہیں وہ دیکھیں وہ صرف اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے نا, اس کے لیے جو چیزیں وہ جو ٹروتھ سوشل پہ اپنے پہ چڑھاتا ہے, یہ دیکھیں نا وہ آدمی دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہی نہیں ہے, وہ اپنی ٹرمز پہ دنیا کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتا ہے. تو وہ جو باتیں کر رہا ہے دنیا کو بتا رہا ہے, وہ صرف لوگ جو ہے نا وہ یقین کریں ہنستے ہیں, آپ کو بھی پتا ہوگا. یعنی ہمارا تو چھوٹا کیپٹل ہے نا, آئی ایم سوری ٹو سے, مطلب لیکن ہم تو ایک مڈل پاور ہیں, لیکن رشینز اینڈ دا چائنیز اور وہ لوگ جو امپیکٹ کرتے ہیں, ایون انڈینس, ٹھیک ہے نا, پیپل ود ان دی امریکہ نو سر, بیوقوف. لیکن اس میں متاثر صاحب آپ کے خیال میں کیا واقعی مذاکرات کا دوسرا دور پاکستان میں ہو رہا ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ آ سکتے ہیں پاکستان؟ دیکھیں میں بالکل سر ٹھیک کہہ رہے ہیں, ابھی اس کو یعنی میں اسپیکولیشن کے طور پہ ہی لوں گا. ایک بات کا جو ہے نا وہ ہے, وہ یہ ہے کہ ٹاکس کا سیکنڈ راؤنڈ تو چانسز کافی زیادہ ہیں. اس کا وینیو جو ہے وہ ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بارے میں کوئی حتمی بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے حق میں جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ جو ایک فریق ہے وہ کہاں پہ زیادہ کمفرٹیبل ہوگا, اور وہ ایرانینز ہیں. وہ جہاں پہ کمفرٹیبل ہوں گے میرے خیال میں, چونکہ دونوں فریقین کے جہاں پہ کنسنسس ہوگا تو وینیو بھی وہیں پہ ہوگا. تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ وینیو کہاں پہ ایرانیز جو ہے وہ کمفرٹیبل. ہاں لیکن میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے وہ پاکستان کو نہ تو نہیں کریں گے اتنا کچھ ہونے کے بعد, نہیں لیکن وقار نہ کی بات نہیں ہے, انسسٹ بھی نہیں آپ نہیں کر سکتے, they don't trust anybody else. میری بات سنیں نا, اس دفعہ بھی نہیں بہت سیریس لیول کے اوپر یہ چیز یہاں ڈسکس ہوتی رہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ اسرائیل جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھ کے ہٹ کر دے. صحیح, ٹھیک ہے نا, اور یہ میں مطلب بہت کچھ چیزیں خدا نہ خواستہ چلتی بھی رہی ہیں, میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں ہائیسٹ لیول پہ. اور ان کو ایون جو آپ کو پتا ہے نا کہ اب ایرانین جو ڈیلیگیشن تھا, نام تو 3-4 ہی چلے نا, لیکن 70 سے زیادہ کا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا ٹیکنیکل ٹیم, اسی طرح کے امریکی آئے ہوئے تھے. یہاں تک شفٹنگ ہوئی ہے کہ جو امریکن ڈیلیگیشن ہے اس کے اندر ایسے لوگ تو نہیں ہیں جن کا پرانا ٹریک ریکارڈ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ رہا ہو, وہ جو بلیک آپس کے لوگ ہیں سکروٹنی اس حد تک وہاں پہ. اور یہ جو آپ نے بات کی یہ تو جنابی اس سے پہلے ہی ہو گئی تھی جب یہ خبریں چل گئیں کہ پاکستان نے گارنٹی مانگی ہے کہ جناب آپ یہ عباس راکچی اور جو باقر علی گاہ, فارغ علی گاہ, ان کو نہیں آپ. تو وہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے علاوہ کہیں جانے میں انٹرسٹ ہو, کہ ہم اس کی پالیٹکس کی نیٹی گریٹی میں اس لیے نہیں جاتے کہ پھر وہ اسپیکولیشن ہو جائے گی کہ ویدر دے ول ٹرسٹ دی ٹرکس اور ایجپشنز اور دا سعودیز اور دا سوئس. نو, they will not fly out of their country
to a place where they will not be safe. تو جو سیفٹی ہے ان کی ٹرسٹ اور سیفٹی بالکل ایگزیکٹلی. لیکن متاز صاحب یہ جو بات کی اسٹیٹ آف ہرموز کا آپ نے کوشچن پوچھا, بلکہ ہم کہہ رہے ہیں جی کہ وہ بلاک نہیں ہے. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے دوستوں کے لیے راستے آج بھی کھلے ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے, جو ہم نے پروگرام کا دوسرا بڑا ٹاپک تھا پاور آؤٹیجز, پاکستان میں جو فیول اور انرجی کرائسس ہے, قطر سے جو آپ کی آتی ہے گیس وہ نہیں آ پا رہی, یا دوسری چیزیں, اگر تو وہ راستہ دے رہے ہیں آپ کے جہازوں کو, میرا اب یہ عام آدمی کا سوال سمجھ لیں, تو پھر تو یہاں پہ فیول کی شارٹیج نہیں ہونی چاہیے, انرجی کرائسس نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اس ٹائم ہم نے تو کریڈٹ لیا اس وقت کے 2 جہاز پاکستان کے آگے, اور وہ 20 جہاز بھی ویسے گوری صاحب معمہ ہے ابھی تک, وہ 20 جہاز کدھر گئے ہیں. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ جو اکنامک منسٹریز ہیں آج بھی وہاں پہ مختلف سناریوز جو ہے وہ ڈسکس ہو رہے تھے, اور ان سناریوز کے اندر جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اگر جو برنٹ کی پرائس ہے وہ $200 پہ پہنچ جائے تو پاکستان کا کیا ہوگا. تو اس لیے جو پلاننگ منسٹری, فائنانس منسٹری, اکنامک افیئرز ڈویژن اور باقی لوگ یہاں پہ بیٹھ کے مختلف سنیریوز کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن کر رہے ہیں. اچھا, جو آپ نے الیکٹریسٹی کی بات کی, میں جلدی سے اس کا جواب دے دوں. دیکھیں یہ جو قطر کی RLNG جو ہے وہ بند ہوئی ہے, تو جو منسٹر ہیں پاور کے, انہوں نے کیبنٹ کو یہ بتایا ہے کہ اگر ہم فوری طور پہ ڈومیسٹک جو گیس ہے اس کو ڈائیورٹ نہیں کرتے ٹورڈس پاور پلانٹس اور فرٹیلائزر پلانٹس. پاور پلانٹس کا انہوں نے کہا ہے کہ 5000 میگا واٹ بجلی اس ٹائم اس کے لیے ضروری ہے کہ گیس فراہم کی جائے, چونکہ اگر ہم نہیں کریں گے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہمیں ڈیزل کے اوپر بجلی وہ جنریٹ کرنی پڑے گی, اور اس کی کاسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں کوئی نمبر نہیں دینا چاہتا, لیکن پر یونٹ جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ ہے وہ شاید 8 سے 10 روپے پر یونٹ یا اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے. اس کاسٹ کو کم کرنے کے لیے تو اب اسی وجہ سے میں ISCO کا بتا سکتا ہوں آپ کو. ISCO کی رات کو 4 سے 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, دن کی جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے. یعنی ایوریج جو اسلام آباد اور گرد و نواح ہے اس میں 5 سے 7 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہے. تو یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم الیکٹریسٹی پوری طرح سے جنریٹ نہیں کر رہے. اور آخری بات, کل تک ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو رینیوبل انرجی ہے, خاص کر سولر ہے, یہ بڑا قرض ہے ہمارے لیے, لیکن اس ٹائم ہمیں جو کرائسس لائک سچویشن ہے اس سے یہی بجلی بچا رہی ہے, کیونکہ 6000 میگا واٹ ہم گرڈ کو دے رہے ہیں. بارڈن شیئر کریں, لیکن میرا سوال ابھی وہیں پہ ہے, کیا پاکستان کے جہاز بلاک ہیں؟ ایران تو کہتا ہے کہ نہیں کیے, آپ بھی کلیم کرتے ہیں جہاز آئے. بنیادی طور پہ مسئلہ کہاں پہ ہے؟ سپلائی کی اس ٹائم پرابلم نہیں ہے, لیکن اگر بلاکڈ کے اوپر بلاکڈ ہوتی ہے تو پھر سپلائی کی سچویشن خراب ہوگی, لیکن اس سے زیادہ پرائس جب اسکلیٹ کرے گی نا تو ہم ویسے ہی خریدنے کے قابل نہیں رہیں گے. یہ ایک ایشو ہے. مہتاب اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالے نا کہ دیکھیں پچھلے 2 دنوں سے گرمی اٹھی ہے, ٹھیک ہے نا. ٹیمپریچر جو ہے وہ آن ایوریج جو 18 اور 16, 18, 20 پہ پھر رہا تھا وہ 31 کراس کر گیا, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دم امیجیٹلی ایئر کنڈیشنر جو ہیں لوڈ وہ بڑھ گئے. تو اس وجہ سے بھی فوری طور پہ جو ہے وہ امپیکٹ تو ہوا ہوگا نا. ایک تو فیول کی جو ترسیل ہے وہ ایک ایلیمنٹ ہے, لیکن آپ یہ سمجھے کہ یہ والا جو ایلیمنٹ ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 4 مہینے رہے گا, 5-6 مہینے رہے گا. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. ونٹر میں پاکستان کی جو پاور کنزمپشن ہے وہ 10 سے 11,000 میگا واٹ پہ آ جاتی ہے, اور گرمیوں میں سر وہی کنزمپشن 30 سے 36,000 میگا واٹ تک چلی جاتی ہے. بعض جگہوں پہ 40 کو بھی ٹچ کرتی ہے, 36, 38 کو بھی ٹچ کرتی ہے. تو یہ ہمارا پیٹرن ہے, اور اس کی آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی ہے سر. آگے جیسے ہی پیک کا سمر شروع ہوگا تو ہماری یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گی. یہ بھی ایک وجہ ہے. اب ایک اور خطرہ بھی ڈسکس کرتے ہیں, صرف اسپیکولیشن کی طرف جناب. کہ اگر فرض کیا ایک ایسے سچویشن میں جب کہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز ہیں وہ آلریڈی فنامنلی بڑھ چکی ہیں, بجلی کی قیمت بڑھے گی, بجلی اویلیبل نہیں ہوگی, لوگ تنگ ہوں گے, کیا پولیٹیکلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو تنگ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں منسٹروں کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں جی سر, مجھے تو لگتا ہے کہ حکومت اس بارے میں خاصی پریشان ہے. کچھ اور چیزیں ہیں, مثلا میں نمبر نہیں ابھی شیئر کرنا چاہتا, ڈیولپمنٹ بجٹ کو مزید کاٹ دیا گیا ہے سر. یہ تو مطلب گورنمنٹ کے لیے کھیل رہا ہے. نہیں سر, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ پولیٹیکلی بالکل پریشان ہے سر.
لیکن حکومت ابھی تک جو ہے وہ یہ کہہ کے اپنے آپ کو چھپا رہی تھی کہ دیکھیں ہم نے سپلائی کو جو ہے ڈسٹرپٹ نہیں ہونے دیا, جی لیکن آگے چل کے سپلائی سائڈ بھی ڈسٹرپٹ ہوگی. بالکل ہوگی. لیکن یہ جو آپ نے بات کی عامر صاحب, یہ پریشر تو دیکھیں جب یہ پیٹرول کی یہ ریکارڈ پرائسز بڑھیں اس وقت کتنا پریشر تھا کہ انہیں اگلے ہی دن جا کے کم کرنی پڑی سبسڈی کو. پریشر تو ہوگا, ابھی تو پریشر ہوگا. وقار ابھی تو دیر لکی دیر از نو اپوزیشن ان دا کنٹری. جی ہاں ایگزیکٹلی. دس از دا فرسٹ ٹائم کہ پاکستان کے اندر جو جس کو ہم سیو مل کہتے ہیں ریلیشن شپ وہ آئیڈیل ہے, اینڈ دے بزی ان ویری امپورٹنٹ فارن پالیسی. اسی میں تو وہ اب اگر فرض کیا یہ نہیں, لیکن اتنا ہی بڑا خطرہ ہے نا کہ اگر فرض کیا کئی دفعہ جو اپوزیشن ہے وہ کشن بھی بن جاتی ہے نا, لیکن اگر عوام ڈائریکٹ ہٹ ہو رہے ہوں گے اور ان کو جو ہے نا جو کول آف کرنے کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا تو پھر تو دیکھیں سچویشن جو ہے اٹ کین گو اینی ویئر. سر ٹریگر ہو سکتی ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ٹریگر ہو سکتی ہے. جنگ کے ارد گرد ہی بنے گا نا اگر آپ نے تھوڑا بہت کول ڈاؤن کرنا. اگر ایک سیناریو میں آپ کو بتاتا ہوں $200 پہ آپ پرائس کو اگر کریں پاکستان میں, اللہ نہ ہی کریں, ہم تو یہ سیناریو 150 بھی روک لیں ابھی, لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ سیناریو باقاعدہ منسٹری آف فائنانس میں ڈسکس ہوا ہے. اگر $200 پہ چلی جاتی ہے اور پاکستان میں جو پیٹرول اور ڈیزل کی پرائس ہے وہ 500 سے بیانڈ 600 700 کی طرف بڑھتی ہے, تو ذرا تصور کریں کہ پاکستان میں کیا حالت ہوگی. میرا خیال ہے نہیں ایک چھوٹی سی چیز ہے نا کہ اگر فرض کیا آج پہ دیکھ لیں جیسے پیٹرول کی شہباز شریف نے قیمت کم کی ہے اور وہ 370 380 کے درمیان آیا, تو اس میں وہ جو لوگ کہہ رہے تھے ایک تو مذاق خیز باتیں کرتے ہیں, وہ ان کا کوئی ایڈوائزر ہیں وہ بیٹھ گئے, انہوں نے کہا جی کہ یہ سارے موٹر سائیکل والوں کو نہیں ہم جو ہے نا کر رہے, ہیوی موٹر بائکس کو ہم سستا تیل نہیں دیں گے. انہوں نے کہا کہ للو پورے ملک کے اندر 1500 ہیوی بائکس ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے مقابلے میں کوئی 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ موٹر سائیکل ہیں. انہوں نے کہا یار آپ کون سی جو ہے, لیکن آپ دیکھیں نا کہ اگر فرض کیا 370 یہ تو اگر آپ 1 لیٹر پیٹرول لے رہے ہیں تو دیٹ مینس کہ آپ کا 11,500 12,000 تو ایک بل ہے, ٹھیک ہے نا, اس آدمی کا. اور فرض کیا اگر وہ جو ہے وہ موٹر سائیکل رائڈ چلا رہا ہے پیسے کمانے کے لیے, تو 1 لیٹر پہ تو کام نہیں چلے گا اس کا. اگر فرض کیا اس کو 2 لیٹر ڈلوانا پڑ جائے دن کے اندر, پھر پوری قیمت دے گا, تو پھر ٹھیک ہے نا, وہ 20 لیٹر سے زیادہ پوری قیمت. پھر میں کہہ رہا ہوں وہ قیمت ہاتھ سے نکل جائے گی. بڑی نامنل سی سبسڈی دی ہے 20-25 ہزار اگر آپ کا بل صرف پیٹرول کا ہے, اس میں آپ گیس کا بل شامل کر لیں, اس میں لوگوں کی صرف دال روٹی کا بل شامل کر لیں, سچویشن از ناٹ ایزی. اس کے ساتھ انفلیشن جو ہے تو یہ جو دعائیں کرتے رہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے امن جو ہے وہ قائم کر دیا, سکون کر دیا. اس جنگ کے ابھی نتائج جو ہے نا وہ آنے شروع نہیں ہوئے. صحیح بات ہے, ابھی صرف جنگ ہو رہی تھی, وہاں تک وہ معاملہ پہنچا نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے ٹیک اوے یہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہاں پہ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں, یہاں پہ دوسرا راؤنڈ پاکستان کے اندر ٹاکس کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. وہ وش کہ چلیں اچھی بات ہے اگر ایران کا کانفیڈنس ہے یہاں پہ ہو, لیکن اگر یہ معاملہ اسی طرح آگے جاری رہا تو پاکستان میں مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ پھر نہ بجلی ہوگی نہ گیس ہوگی. لیکن ٹرمپ جو ہے نا وہ ایران کو کوئی ایسی چیز آفر نہیں کر سکتا, نہ کرے گا جو اس کی ڈومیسٹک آڈینس کو ناراض کر دے, ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے کہ اینی تھنگ رجیم جو ہے ابھی تک ہمیں تو دیکھیں 2 چیزیں دیکھنی ہے کہ اگر فرض کہ کل کو خدا نہ خاصا دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے تو اب یہ جو دوسری رجیم ہے اس وقت جو اب پریزنٹ ہے اگر یہ ہٹ ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا ہے. اور ایران جو ہے بائی دا وے ایز اے سوسائٹی دے ہیو کم ٹوگیدر. ان کا یہ خیال تھا لوگ باہر نکل آئیں گے, ہاں جی, جو وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. شروع کا پلان اور انہوں نے جو دونوں ایلیمنٹ ہیں یعنی اپنی سویلائزیشن, کیونکہ دیکھیں نا اس کے جو ورڈ ہیں دے ہیو بیسکلی ورکڈ کمپلیٹلی ڈفرینٹلی. کہ جی یہ کیا مسئلہ ہے کہ پوری سویلائزیشن ایک طرف یہ ہماری مدد کرنا چاہ رہا ہے, ڈیوائڈ کرنے کے بجائے اوپر سے کہہ رہا ہے کہ سویلائزیشن تو واقع, تو وہاں پہ جو سویلائزیشنل ایلیمنٹ ہے وہ بھی کک ان ہوا ہے. اور جو کانسیپٹ ہے بہت اسٹرانگ جو شیعزم کا حسینیت کا کانسیپٹ ہے کہ ہم نے جو ہے جو جابر اور ظالم ہے نا اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے, لڑنا ہے, وہ بھی جو ہے نا بری مطلب خبر ہے امریکہ کے لیے, اسرائیل کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ لوگ سروائیو کر جاتے ہیں تو گریٹر اسرائیل کا جو کانسیپٹ ہے وہ پنکچر, ٹھیک ہے نا, ٹرمپ کی پالیٹکس پنکچر. اور جو ہے پھر اس کے بعد میرا خیال ہے, میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ سوچنا پڑے گا کہ اس سارے پروسیس کے اندر نا جہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے گئے ہیں, دس از مائی آئیڈیا, دس از وٹ آئی تھنک ان لائنس کے اوپر, کہ 3 بڑی سیریس موتیں جو ہیں نا وہ ہوئی ہیں اس جنگ میں. ایک موت ہوئی ہے OIC کی,
وہ پہلے ہی almost half دوسری dead ہاں سی ایسے لوگ دوسری کہتے موت ہیں. جو ہے نا وہ ہے عرب لیگ کی اور تیسری موت ہے جی سی سی کی. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ چاہیے ان ملکوں کو جو یہ سارے 16 صفائی کرتے پھر رہے ہیں نا, یہ جب یہ سارا معاملہ ختم ہونا تو یہ بیٹھ آپ کے کہہ رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز بھی تو لیکن سر نہیں, یو این کو چھوڑ دیں, ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. تو یہ مسلمان ملک جو ہے نا, ان کو چاہیے کہ فوری طور پہ مل کے, یعنی پاکستان, ایران, ٹرکی, سعودی عربیہ, دے شوڈ بیسکلی برنگ بیک عراق ان ٹو دا فولڈ ایز ویل. اٹس اے سائزبل کنٹری, سائزبل پاپولیشن, پورا زبردست قسم کی سویلائزیشن رہی ہے, اس کو لا کے اور یمن کو شامل کر کے, عمان کو, آئی تھنک ٹائم اور جو اپرچونیٹی ہے اٹ از رائپ کہ نیا سیکورٹی آرکیٹیکچر جو ہے نا یہ ملک مسلمان بنائیں, ورنہ یہ بدماش ان کو تنگ کرتے رہیں گے اور ان کا پیسہ پوسا لوٹ کے لے کے جائیں گے, یہ گیس تیل وغیرہ, ٹھیک ہے نا, سارا کچھ لے جائیں گے. ایک بات مجھے بھی کرنے کی اجازت دیں سر. سر نے یہ کہا کہ یہ جو اسلامک کنٹریز کے مختلف فورمز ہیں یہ ڈسفنکشنل ہو گئے, ختم ہو گئے. اب خطرہ جو ہے نا ایک اور بھی ہے سر. یو این کو بھی خطرہ ہے اور نیٹو کو بھی خطرہ ہے. نیٹو کو تو وہ کاغذی شیر کہتا ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ نیٹو کو بھی جو ہے نا اس نے اپنے ساتھ ہی لے جانا ہے. جس طریقے کل بھی ہم نے پروگرام میں بات کی کہ جس طریقے سے یورپ اور یورپین ممالک کھڑے ہو گئے ہیں اور برٹن کھڑا ہو گیا ہے, وہ کلیئرلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, اس پالیسی کے ساتھ. تھوڑے عرصے پہلے دیکھیں نا, ایک بہت بڑا پیغام ہے. تھوڑے عرصے پہلے امریکہ کے انسٹیگیشن پہ جو ہے انگلینڈ یورپ سے نکلا تھا. جی, اب اس کو جب پتہ لگا, جب اس نے ان کو چنڈے ماری ہیں نا, یہ کیا کہ جو بھی اسٹارمر کے بارے میں, یو کے بارے میں, سارا کچھ جو بھی ہے, اگلے 4 مہینے کے اندر انگلینڈ از ناؤ اگین ری اسٹارٹنگ دا پروسیس کہ جو اکنامک یونین میں واپس نہیں جانا, لیکن جو تعلقات ہیں. ابھی میں لنڈن میں تھا لاسٹ ویک, تو لوگوں نے آلریڈی بات شروع کر دی ہے. اس نے کہا دس از ٹائم کہ فرگیٹ اباؤٹ امیریکا اینڈ گو بیک ٹو یورپ. تو اس وقت آتا ہے نا, یہ دیکھیں یورپ جو ہے ایک تو وہ اچیو کرنا چاہ رہا ہے اپنی یونٹی. امریکہ سیریسلی ایٹ ورک تھا کہ جو ای یو کی جو یونٹی ہے اس کو توڑا جائے, اور اس کی وجہ سے جو جنگوں سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں, امریکہ کی جنگیں, یعنی سیریا میں جنگ, افغانستان میں جنگ, عراق میں, یہ سارے کے سارے انہوں نے پناہ لی یورپ کے اندر. اور اس وقت جو ہے جرمن جو چانسلر تھی, اس نے کہا جی ہم سارے بندوں کو لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو چھوٹے ملک ہیں, یعنی ہنگری جیسے یا چیکوسلواکیہ جیسے یا آسٹریا جیسے, یہاں پہ ہم نے جو رائٹ کی پالیٹکس ہے اس کا رائز دیکھا. بہت زبردست خبر ہے کہ جو ہنگری کا جو مطلب ٹھیک ہے نا, جو 16 سال سے بیٹھا ہوا تھا رائٹ ونگ والے, اور جس کو سپورٹ کرنے کے لیے جے ڈی وینس وہاں گیا ہوا تھا, وہ 16 سال کے بعد ہارا ہے بری طرح. تو دیٹ از, میں بتا رہا ہوں امریکہ کا جو ہے نا, امریکہ اور یورپ کے درمیان جو فرق ہے نا وہ بڑھے گا. اور امریکہ کو ڈر یہ ہے کہ اگر کل کو یہ پورے کا پورا بلاک جو ہے اس وقت 27 ملکوں کا, کل ہو جاتا دوبارہ 28 ہو جائے انگلینڈ واپس آنے کے بعد, اگر یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر پرو امریکہ نہیں رہتا, اٹ اسٹارٹس, یا یہ نیوٹرل ہو جاتا ہے یا اسٹارٹس ٹلٹنگ ٹوورڈز چائنا اور رشیا. کیونکہ ان کی بھی جو ہے میں بتا رہا ہوں ناک سے دھواں نکلا ہوا وقار, وہاں پہ بھی لوگ بل نہیں دے سک رہے جب سے رشین گیس کا جو ایشو ہوا ہے نا. اور یہ جو اب آئل ہے, کیونکہ دیکھیں نا امریکہ کو ان کا ایشو ضرور نہیں ہے, اب وہ کہہ رہا ہے میرے سے تیل خریدیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو سارے لوگ ہیں, اب میکرون نے دوبارہ جو آج کہہ دیا نا کہ جی بھائی جان بات چیت کا آغاز کریں, تو جو امپیکٹ ابھی آنے والے دنوں میں دیکھیں گے ہم. ابھی گیم از گوئنگ ٹو گیٹ انٹرسٹنگ. یہ صرف جو بات آپ کر رہے تھے پہلے جی سی سی والی, یہ صرف یورپ تو دیکھیں خود نظر آ گیا ہے. اسی طرح ان کی کوشش تھی کہ جی سی سی کو ڈیوائڈ کریں, تو ٹیک اوے یہی ہے کہ جی سی سی کو بھی یونائٹ ہو جانا چاہیے اسی طرح, اور پیغام دیں کہ رادر دین ایران کو آئسولیٹ کرنے کے امریکہ خود آئسولیٹ ہونے جا رہا ہے. پاکستان کو ایک اور کام کرنا چاہیے سارے پروسیس کے اندر. پاکستان نے بڑی عزت کمائی ہے کہ جس وقت یہ تھوڑا سا فارغ ہوتا ہے نا, اس کو چاہیے کہ اٹ شوڈ بیسکلی اسٹارٹ اے پروسیس آف ریکنسیلیشن بٹوین سعودی عربیہ اینڈ یو اے ای. اس لیے کہ ان کے پھڈا اگر ہو گیا تو ہمارے جو ریمیٹنسز آتے ہیں نا, ایک جگہ سے 8 بلین, 7 بلین, بھائی جان یہ جو ہے نا, ابھی تو مہتاب صاحب کی بات سن کے IMF پیسے دے دیتا ہے, اس کے بعد جو ہے نا وہ پیسے نہیں ملنے ہمیں. اگر وہاں سے لیٹ سے 1-1.5-2 بلین کا ڈیفیسٹ آ گیا نا یو اے ای سے, تو یہ پاکستان کو ان دونوں ملکوں کے درمیان کے بھائی ویسے بھی جو تھوڑی سی عزت بچی ہوئی ہے ہمارے فارن ریزروز کی, وہ انہیں 2 ملکوں کی وجہ سے بچی ہوئی ہے. دیکھیں 2-3 کی وجہ سے, اس کے علاوہ بھی دے دیتے ہیں, اس کے علاوہ بھی چندہ دے دیتے ہیں وہ. ہاں, لیکن پاکستان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ ڈپلومیٹک بڑی ہیوج ون ہے, لیکن انٹرنل جو ایشوز ہیں, یہ وار کنٹینیو رہتی ہے, تو وہ پرولانگ کریں گے, وہ ورسن ہو جائیں گے, بجلی گیس آپ کو نہیں ملے گی, مہنگائی بڑھ جائے گی. تو اس کے سدباب کے لیے کیا اسٹریٹجیز ہیں, یہ ہم حکومت کے لیے چھوڑے جاتے ہیں جناب علی اگلے ہفتے کے لیے. تو پھر انشاءاللہ غوری صاحب آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور ویلیبل ٹائم. بہت شکریہ مہتاب صاحب, آپ کا بھی شکریہ, آج آپ نے مجھے ہوسٹ کرنے دیا پروگرام کو.
تو ناظرین ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا فیڈ بیک دیجیے, خاص طور پہ غوری صاحب کی زبردست باتیں ان کے بارے میں بھی فیڈ بیک دیجیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.